حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كربة من كرب الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی بندہ مومن کسی مسلمان بندے کی کسی مصیبت اور اس کی پریشانی کو دنیا کے اندر دور کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی آخرت کی قیامت کے دن کی پریشانی کو اس سے دور کرے گا اور ختم کرے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ ومن یسر علی معسر فی الدنیا، کہ جو آدمی کسی آدمی کی مشکل حالات میں پریشانی میں مدد کرے، اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی مدد فرمائے گا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو آدمی کسی مسلمان شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ پوشی کرے دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین اس آدمی کے عیب کو دنیا اور آخرت دونوں میں چھپائے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ فی عون العبد، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد میں ہمیشہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو انسانوں کی مخلوق کی خدمت کی طرف ابھارا اور خدمت کرنے کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی بیان فرمائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر جتنی باتیں بیان کی، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی دنیا کے اندر کسی مومن بھائی کی مصیبت میں کام آئے گا، مشکل میں کام آئے گا، اس کی کسی پریشانی کو دور کرے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو آخرت میں دور کرے گا. اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک آدمی ہم دنیا کے اندر کسی آدمی کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری آخرت میں مدد فرما رہا ہے. حالانکہ دنیا اور آخرت کی مصیبت کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی کمپیریزن نہیں. دنیا کی جو مصیبت ہے یہ وقتی مصیبت ہے، دنیا کی جو مصیبت ہے یہ چھوٹی مصیبت ہے، اور دنیا کی جو مصیبت ہے یہ معمولی مصیبت ہے. اس کے مقابلے میں آخرت کی جو مصیبت ہے وہ بڑی مصیبت ہے، اور آخرت کی مصیبت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جو آدمی دنیا کے اندر دنیا کی معمولی اور وقتی ضرورت اور مصیبت کو کسی آدمی سے کسی بندے مومن سے ختم کرے گا، اللہ قیامت کے روز حشر کے میدان میں اس کی ایسی مدد فرمائے گا کہ جو ایسی مصیبت ہے کہ جو ہمیشہ اور باقی رہنے والی مصیبت ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر ایک اور اہم بات ہمارے لیے یہ بیان فرمائی کہ مسلمان اور ایمان والے بھائیوں کی اور بہنوں کی عیب کو ان کو چھپانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جن مسلمانوں کے عیبوں کو چھپا کر رکھا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے عیبوں کو دنیا میں چھپا کر رکھیں. یہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں. اگر کسی کے عیب کے بارے میں اگر ہم کو پتہ چلے تو ہم جا کر چار لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر کرنا، بیان کرنا، اس کو بدنام کرنا یا اس کی بدنامی کر کے مزے لینا، یہ کسی بھی مومن کے لیے جائز نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کے عیب کو اگر چھپانا چاہتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے عیب کو چھپا کر رکھیں. بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، ہر ایک آدمی کے اندر کسی نہ کسی قسم کی خامی اور خرابی ضرور پائی جاتی ہے. اخلاقی خرابی ہو، چاہے عقیدے اخلاقی مختلف قسم کے بد اخلاقی کی خرابیاں ہوں، یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے.
لہٰذا اگر کسی انسان کے عیب کو چھپایا ہے تو ہمیں بھی اس کے عیب کو چھپانا چاہیے۔ اللہ کے رب العالمین نے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ہم دنیا میں کسی عیب کو چھپائیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حشر کے میدان میں ہمارے عیبوں کو، ہماری غلطیوں کو چھپائے گا لوگوں کی نظروں سے۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک ہم کسی بندے کی مدد میں لگے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بھی ضرور جب تک ہماری مدد میں لگا ہوا ہوگا۔ یعنی اگر ہم کسی آدمی، کسی مسلمان بھائی کی مدد میں مسلسل لگے ہوئے ہیں، 1 دن 2 دن 10 دن 5 دن 12 دن 1 مہینہ 2 مہینے سالوں سال، اللہ تعالیٰ بھی اتنی ہی مدت یقیناً طور پر ہماری مسلسل مدد میں لگا ہوا ہوگا۔ اس تمام باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو انسانوں کی، مخلوق کی خدمت کی طرف ابھارا۔ جہاں اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، وہیں مخلوق کی خدمت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو مخلوق کی اگر ہم خدمت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اور مخلوق کی خدمت کر کے ہم اللہ کے پاس جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلے کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کی زندگی میں یہ تمام خدمت خلق کے پہلو پائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے پہلی وحی کے بعد جن الفاظ سے تسلی دی وہ تمام کے تمام خدمت خلق سے اس کا تعلق تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع اور برباد ہونے نہیں دے گا، کیونکہ آپ یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اور محتاجوں کی، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو کما کر ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا اتنی خوبیاں آپ کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسانوں کی خدمت جہاں ہم کو آخرت میں فائدہ دے گی، وہیں دنیا کے اندر بھی ہم کو اس کا فائدہ ہوگا، اور دنیا کے اندر بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں اور عذاب جو اللہ تعالیٰ پر بھیجتا ہے، مخلوق کی خدمت کرنے کی وجہ سے ان بلاؤں اور مصیبتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں ان کی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔